السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے بس یہ بات کرنی ہے کہ آپ نے خواہ کتنا ہی اللہ کو راضی کیا، خواہ ساری رات قیام کیا، دن کو نوافل پڑھے، رات کو نوافل پڑھے، قرآن مجید کو کثرت سے تلاوت کی، ذکر اذکار کیا، تسبیحات کی، صدقہ خیرات کیا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے دوڑ لگا دی، سب کچھ کیا، لیکن یقین کریں اپنی عبادت کو کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہت عبادت کی۔ ہم تو اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ سوچیں اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ کا اتنا بڑا احسان عظیم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں نبی کی نعمت عطا فرمائی۔ ہم کتنے گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں شفیق جو ہے وہ نبی عطا فرما دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو کبھی بھی اپنی عبادت کو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہت عبادت کر لی ہے، بہت اللہ کو راضی کر لیا ہے، بڑی اللہ سے دعائیں کر لی ہیں، ساری رات ہم نے قیام کیا ہے، دن کے وقت بھی اللہ کے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، ہم نے کوشش کی، اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ بس یہ ہے کہ اس کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، اور اللہ اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ اللہ تو ہماری ساری عبادت کو، ساری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دے، اور اللہ آئندہ ابھی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دینا، آمین ثم آمین۔ آج میں انشاءاللہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 500 سال عبادت کی، 500 سال اپنے گھر بار، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر وہ جو تھا ایسی جگہ پہ چلا گیا جہاں پہ ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، اور وہاں پہ ایک پہاڑ کی چوٹی، وہاں پہ جا کے اس نے عبادت کی۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنے قدردان ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں نکلا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے شفیق ہیں، اتنے محبت کرنے والے ہیں کہ اللہ اتنی قدر کرنے والے ہیں اپنے ہر اس انسان کی کہ جس کے اندر کوئی بھی خوبی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتے ہیں۔ تو کیسے اس شخص نے تو نیت کی اور عبادت کے لیے نکل کھڑا ہوا اور پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ گیا، تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھیں اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک انار کا درخت اگا دیا، انار کا درخت اگا دیا۔ اب دیکھیں انار کا جو درخت ہوتا ہے وہ مخصوص ٹائم کے لیے پھل دیتا ہے، لیکن اللہ کا یہ احسان تھا کہ وہ 24 گھنٹے وہ یعنی 500 سال اس درخت نے 500 سال تک پھل دیا، سبحان اللہ۔ اسے جب بھوک لگتی اس کے انار کے درخت میں سے کھاتا، اور پھر اللہ نے میٹھے پانی کا چشمہ اس کے لیے بہا دیا، وہاں سے وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آتا، پانی پیتا، اور وہ جو تھا درخت کا پھل کھاتا، اور پھر اوپر چلے جاتا اور جا کے اللہ کی عبادت کرتا۔ اس طرح 500 سال اس نے گزارے۔ 500 سال جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے سجدے کی حالت میں موت دی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب اس کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا وہ شخص کہ اللہ، وہ جو میں نے 500 سال عبادت کی، اس عبادت کے جو میں نے عبادت کی، اس عبادت کے ذریعے جو میں نے عبادت کی، اللہ پاک اس کے صدقے تو مجھے جنت میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو، ہاں یہ ضرور کہو کہ اللہ اپنی رحمت کے صدقے جنت میں داخل فرما، لیکن اس نے پھر وہی بات کہی، اللہ میری عبادت کے صدقے مجھے جنت میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے چلو پھر اس کا جو ہے معاملہ کیا جائے۔ کیا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے کیا سمجھتی؟ تو اتنا محتاج تھا کہ تو بول نہیں سکتا تھا، کچھ کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، میں نے تمہیں شعور دیا، تمہارے ماں باپ کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کی، اور تمہیں کھانا، وہ تمہارے والدین جو تھے، تمہاری ماں تمہیں دودھ پلاتی رہی، اور پھر میں نے تمہیں بڑا کیا، شعور دیا، سمجھ دی، تمہارے دل میں عبادت کی اور ہر نیکی کے کام کی جو تھی وہ شوق اور تمنا جو تھا تمہارے دل کے اندر پیدا کی، اور پھر یہی نہیں بہت تمہارے آزاد رسم بنائے، تمہیں ہر چیز، ہر نعمت عطا فرمائی، اور
اگر تو عبادت کے لیے نکلا تو میں نے یہ چشمہ جو تھا وہ بہا دیا، اور میں نے انار کا درخت جو تھا وہ تیرے لیے لگا دیا۔ ہاں یہ ساری نعمتیں ایک طرف، سب کچھ، ساری اتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی، ساری نعمتیں دی، لیکن تیری ایک نعمت جو ہے میں اس کو لیتا ہوں، اور جو تو نے کہا نا کہ 500 سال میں نے عبادت کی، اس کے صدقے مجھے جنت میں داخل فرما۔ تو میں تیری اتنی نعمتیں میں نے تجھے دی، تیرا جسم درست بنایا، تیرے اعضاء درست بنائے، تیرے جسم کا ایک حصہ آنکھ لیتا ہوں، تو ایک آنکھ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس طرف، ایک طرف میزان میں اس کی آنکھ رکھو، اور دوسری طرف اس کی 500 سال کی عبادت رکھو۔ تو اللہ کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ اس کی آنکھ والا پلڑا جو تھا وہ وزنی ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے پکڑو اس کو اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تب وہ شخص چلانے لگا اور کہنے لگا نہیں اللہ، اپنی رحمت کے صدقے مجھے جنت میں داخل فرما۔ تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہم نے تو صرف 1 مہینہ اللہ کے ساتھ جڑے رہے ہیں، ہاں اس سے پہلے بھی نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ رمضان المبارک میں چونکہ ہم زیادہ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کو منانے کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ سارے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی جتنی ہماری زندگی ہے اسی طرح میں اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بے شک ہم سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو میں نے آپ کو واقعہ اسی لیے بتایا کہ یہ جو شخص تھا 500 سال اس نے عبادت کی، لیکن دیکھیں ہم اللہ کی کبھی بھی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں نا قرآن مجید کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ اتنی نعمتیں اللہ نے دی، تو ایک آنکھ کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اللہ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اللہ پاک ہمارے اوپر کرم فرما، فضل فرما۔ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنا کچھ بھی کر لیں، پر میرے اللہ تیری شان نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے اللہ عز و جل تو ہمیں اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، اپنی رحمت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں بھی داخل فرمانا، اور بہترین جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ بنانا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول اور منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ ان پر اپنا خاص کرم فرما، صحت والی زندگیاں عطا فرما، تندرستیاں عطا فرما، اور اللہ جو تو ہمیں صحتیں، زندگیاں، تندرستیاں عطا فرمائے، تو اللہ ہمیں اپنے جتنے تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا ہمیں حق ادا کرنے کی اللہ پاک توفیق بھی عطا فرمانا۔ بے شک اللہ توفیق تو ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اللہ ہم تو پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی نیکی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں پلک جھپکنے تک بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ ہم تجھ سے خیر مانگتے ہیں، بلائیاں مانگتے ہیں، اور اللہ ہمارا نفس جو ہے وہ برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یا رب کریم میرے اللہ عز و جل ہم سب پر اپنا کرم فرمانا، فضل فرمانا، شیطان کے اوپر غلبہ اور طاقت عطا فرما دینا، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول اور منظور فرما دینا۔